سب سے پہلے تو ہم اس پہ بات کریں گے گھروں کا مطالبہ ہوتا کیا ہے. بیسکلی گھر کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان کو اپنے رہنے کے لیے ایک سیف اینڈ ساؤنڈ پلیس چاہیے ہوتی ہے جہاں وہ ایک کمفرٹیبل لائف اسٹائل کو اپنا سکے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ گھروں کے مطالبے میں انکریز آتا کیسے. انکریز اس طرح آتا ہے کہ سب سے بڑی چیز جو گھروں کے مطالبے پہ یا مکان کے مطالبے میں اثر انداز کرتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی قیمت. آپ نے اگر سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا رول پڑھا ہو اور آپ لوگ اس بارے میں جانتے ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جب گھروں کی قیمت کم ہوتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. اسی طرح ریئل اسٹیٹ میں بھی اپ اینڈ ڈاؤن چلتے رہتے ہیں. گھروں کی اور پراپرٹی کی قیمتوں میں اضافہ اور کمی دیکھنے میں آتی ہے. پاکستان کے موجودہ صورتحال کے مطابق پراپرٹی اس وقت اس طرح انکریز نہیں دے رہی جس طرح لاسٹ ایئرز میں اس نے دی تھی. فی الحال جو گھر کا مطالبہ ہے اس کی جو ڈیمانڈ پہ اثر انداز ہوتا ہے وہ ہوتی ہے اس کی قیمت. اس کے علاوہ گھر میں اور فیملی کے جو افراد ہیں ان کی سورس آف انکم، ان کی انکم اور اس کے علاوہ ان کی سیونگز اور ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ اس چیز پہ بہت میٹر کرتا ہے کہ آیا ان کو گھر کی ضرورت ہے یا وہ افورڈ کر سکتے ہیں یا نہیں. اب بات آتی ہے کہ پاکستان میں گھروں کی ضرورت کتنی ہے، یعنی کہ ان کی ڈیمانڈ کتنی ہے اور ان کو سپلائی کتنا کیا جا رہا ہے. تو ایک ایوریج اندازے کے مطابق ایک ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں کرنٹلی 3.5 لاکھ یونٹس کی جو ہے وہ ڈیمانڈ ابھی موجودہ وقت میں شامل ہے، جس میں سے 62% جو ہے وہ ہمارے لو انکم ارنرز کے لیے ہے، 25% جو ہے وہ ہمارے مڈل کلاس پیپل کے لیے ہے اور باقی کا جو 13% ہے وہ ہمارے ایلیٹ کلاس ہے، ہمارے امیر لوگوں کے گھروں کے ڈیمانڈس ہیں. اب ہمیں بات آتی ہے کہ سپلائی کتنی ہو رہی ہے. ڈیمانڈ تو 3.5 لاکھ یونٹس کی ہے لیکن انفارچونیٹلی گھروں کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں انکریز اس لیے بھی آ رہا ہے کیونکہ ہماری سپلائی انتہائی حد تک کم ہے. 1.5 لاکھ یونٹ جو ہے وہ سالانہ پاکستان میں ڈیلیور کیا جا رہے ہیں عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، جبکہ اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ تقریباً 3.5 لاکھ ہے. آپ خود ہی اندازہ کیجئے کہ 3.5 لاکھ ڈیمانڈس میں سے جب 1.5 لاکھ کی سپلائی ہوگی تو ہر بڑھتے سال کے ساتھ، ہر نئے سال کے ساتھ آنے والے وقت میں اس کی سپلائی کم ہونے کی وجہ سے اس کے ڈیمانڈ میں انکریز جو ہے وہ دن بدن بڑھتا ہی جائے گا. اگر دیکھا جائے کہ گھروں کی ڈیمانڈ کیوں بڑھتی جا رہی ہے اس حساب سے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ آیا ریئل اسٹیٹ سیکٹر یا پھر ہاؤسنگ سیکٹر پاکستان کی ترقی میں یا جے ٹی پی میں کتنی پارٹیسپیشن دے رہا ہے. تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی 2021 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان ریئل اسٹیٹ کا جو ہاؤسنگ سیکٹر ہے وہ ملک کی جے ٹی پی میں تقریباً 2% کی پارٹیسپیشن دے رہا ہے، جو کہ پاکستانی روپے میں اگر ہم اس کی تخمینہ لگائیں تو 5.2 ٹریلین روپیز بنتا ہے، جو کہ 2021 میں 4.2% ایج سے بڑھ کے تقریباً 32 بلین امریکن ڈالرز میں کنورٹ ہو چکا ہے. اور اب ہم بات کریں کہ پاکستان کے جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس میں اقوام متحدہ نے جو ایک کنڈیشنل سٹینڈرڈ بتایا ہوا ہے رہائش کا، وہ کیا ہے. بیسکلی دیکھا جائے تو اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق ایک گھر میں ایک کمرے میں میکسیمم 3 افراد کی گنجائش ہو سکتی ہے تاکہ ایک پرفضا اور ایک اچھی لائف اسٹائل کو اپنایا جا سکے. لیکن ہمارے ملک میں ڈیفینیٹلی وہ جو کیپیسٹی ہے وہ اس سے بڑھ چکی ہے، جس کی وجہ سے لوگ ایک اچھے اور بہتر لائف اسٹائل کی طرف جاتے ہیں تو ہاؤسنگ کے ڈیمانڈ میں اضافہ دیکھنے میں آتا ہے. آخر میں ہم اس بات پر ڈسکس کریں گے پاکستان میں جو گھروں کا مسئلہ ہے ہم اس کو کیسے حل کر سکتے ہیں. تو حکومت نے اس کے لیے ایک منصوبہ متعارف کروایا جسے پلس کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی کہ پنجاب اربن لینڈ سسٹم انہانسمنٹ، جس کے ذریعے تمام صوبوں میں جتنی بھی زمینیں ہیں ان تمام چیزوں کو ڈیجیٹلائز کیا جائے گا تاکہ ان کے نقشہ سازی میں آسانی ہو. اس کے بعد پاکستان افورڈیبل ہاؤسنگ پروگرام انٹروڈیوس کروایا گیا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو ڈائریکٹلی پلاٹ یا زمین یا گھر نہیں خرید سکے. ان تمام لوگوں کو اس پروگرام کے تحت ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ لنک کیا جائے گا جو ان کو ایزی اور افورڈیبل ہاؤسنگ پروگرامس کی اسکیم سے متعارف کروائیں گے اور ان کے گھر کو خواب کا پورا کریں گے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، پاکستان ہاؤسنگ فائنانس پروگرام کے طور پہ ایک اور منصوبہ جو ہے وہ تمام ان لوگوں کے لیے ایک آسانی لے کر آیا ہے جو لوگ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس فائنانسز کا پرابلم ہوتا ہے. تو اس منصوبے کے تحت وہ تمام لوگ بینکوں سے آسان قرضہ لے سکتے ہیں اور اس چیز کو غور و فکر کر کے اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. دیکھا جائے تو ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور ہاؤسنگ کا جو سیکٹر ہے پاکستان کے معیشت میں بہت بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے، جس کی ترقی اور ناکامی ملک کے اوپر بہت اچھے طریقے سے اثر انداز ہو سکتی ہے. تو یہ تمام وہ فیکٹرز ہیں جو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں ان گھروں کے مسائل کو، ریئل اسٹیٹ کے اور تمام عوام کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. اللہ حافظ.